دو واقعے سناتا. ایک کتاب کا پڑھا اور ایک ساتھی پر جو یعنی وہ راوی اول پہلا شخص شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی 20,000 کا. اس کا تھا سپہ سالار شیر سنگھ رنجیت سنگھ کا بیٹا اور یہ چند ہزار تھے. تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، دوسرا ہے بالا کوٹ. مٹی کوٹ بہت اونچا ہے، بالا کوٹ بہت نیچا ہے، وہ پہاڑی سی. تو وہاں مسل ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ. تو شیر سنگھ مانسیرا کے راستے سے چلا ہے، آگے جنگل ہی جنگل، اور گڑھی حبیب اللہ تک پہنچا. آگے اس کو راستے کا نہیں پتہ، تو راستہ بتانے والے پھر مسلمان ہی تھے. پیسوں سے خرید لیا، گجر تھے گجر. تو وہ تو ہر قوم میں اچھے برے تو ہر قوم میں ہوتے ہیں. ویسے تاریخ بتا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں ہر چیز بتاؤں، یہ تاریخ کے طور پہ بتا رہا ہوں نہ کہ برائی کے طور پہ. تو گجروں نے راستہ بتایا اور مٹی کوٹ پہ لے آئے. بالا کوٹ بیچ میں کھیت ہے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کی فصل تھی. تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر اور جنگ شروع ہونے والی ہے. ایک سکھ نے دوڑ لگائی اور کھیت پاس وہ سمجھے کہ حملہ کرنے جا رہا. اس نے دوڑ لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا. اپنا کڑا توڑا، زنار توڑیوں کا مجھے کلمہ پڑھا تھا. شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، جنگ شروع ہوئی. پہلا شہید یہ سکھ تھا. اس کی حالت کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید. ٹھیک ہوگی. عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، گلاسگو میں رہتے تھے، میواتی تھے، پیر محل کی. وہاں مزدوری کرنے گئے ایک انگریز کے نوکر ہو. اس کی 20 سال نوکری کی، پھر اللہ نے وسعت دی، اپنا کام کر لیا. تو کبھی کبھی اس سے کہتے سر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں. وہ ٹال دیتا تھا. انہوں نے آ کے اپنی جو تجارت چلائی اس میں مگن ہو گئے، رابطے گم ہو گئے. کئی سال کے بعد، کوئی 10-15 سال کے بعد انہیں فون آیا کہ میں تیرا پرانا باس بول رہا ہوں، میں فلاں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے آ کے ملو. وہاں کوئی بیٹا بیٹی تو ہوتا نہیں ان کی تیمارداری کے لیے، تو ہمیں اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے. یہ پہنچے تو وہ تکلیف میں تھا. کہنے لگا مسٹر عبد الوحید، جو بات تم مجھے کہا کرتے تھے مجھے آج پڑھا دے، سکھا دے. کہنے لگے میں نے اس سے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس سے اگلے سیکنڈ وہ مر گیا. ٹھیک ہو. یہ تو آپ کو نے 2 غیر مسلموں کی بات سنی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مولوی شاہ صاحب کے بھائی
ساری زندگی کمیونسٹ رہے اور دہریہ ٹائپ ہو گئے اور اسلام کے خلاف شاعری بھی کی، کتابیں بھی لکھی، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا۔ نوری شاہ صاحب نے خود بتایا کون سی بات اللہ کو پسند آئی کہ اس کے سارے کفریات کے باوجود ایمان کو سلب نہیں فرمایا۔ ایمان والی ماں سے پیدا ہوا تھا۔ ایک سٹیج کا اداکار تھا، یہ جواد وسیم صاحب کا واقعہ، وہ ہر عیب میں سب سے آگے تھا، اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے موت آئی، قرآن پڑھتے موت آئی، اللہ کے راستے موت آئی۔ وہ سٹیج پر اداکاری کر رہا تھا اور دل کا اٹیک اور گر پڑا، اٹھا کے پیچھے لے گئے تو اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا۔ موت کہاں آئی؟ سٹیج پر، جو انتہائی غفلت کی، نافرمانی کی جگہ ہے، اور ہر عیب، ہر کبیرہ گناہ۔ اور جب میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ جو مرضی کرو ہوتے اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے۔ نور جہاں رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی گانا گایا، کہ مولوی صاحب ہنس پڑے کہ میں نے رحمت اللہ علیہ کیوں گایا۔ بھائی جو یہ مولویوں نے نا رحمت اللہ علیہ اپنے لیے خاص کر لیا ہے کہ بس ہمیں تو کہو رحمت اللہ علیہ جو مر جائے، باقی لوگوں کے لیے یا کہو فلاں اللہ بخشے یا فلاں مرحوم۔ ارے بھائی جو ایمان والا اسے رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ تقسیم ہو گئی، علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے ہے، اور رحمت اللہ علیہ عام مسلمانوں کے لیے، اور رضی اللہ عنہ سے۔ بھائی اگر میں اپنے باپ کے، میرے باپ مرے ہوئے، میں کو اللہ تعالیٰ میرے باپ سے راضی ہو تو یہ غلط ہے؟ بولو، اگر اس کو میں یوں کہہ دوں رضی اللہ عنہ تو یہ غلط ہے؟ میں اس کو کہہ دوں اللہ کی اس پہ سلامتی ہو، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ علیہ السلام کہہ دوں تو غلط ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے، اور بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو کیا، یہ صرف صحابہ کے لیے۔ وہ 1.5 لاکھ تھے، وہ 2 لاکھ تھے، وہ جتنے بھی تھے، یہ لفظ صرف ان کے لیے ہے کہ بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ باقی میں ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، جو ایمان پہ مرا ہے رضی اللہ۔ تو میں نے رحمت اللہ علیہ کہا تو مولانا صاحب مسکرا اٹھے، بھائی کسی اور نو ہی جنت جان دے، کیوں آپ ہی جانا دے؟ تو یہ ہماری وہ جاہلی، یعنی یہ ہماری عجیب جاہلیت ہے کہ رحمت اللہ علیہ اور قدس سرہ، قدس اللہ سرہ، نور اللہ مرقدہ، یہ تو ہیں صرف حضرات کے لیے، علماء کے لیے۔ بھائی تم فاسق سے فاسق مسلمان کے لیے کہہ سکتے ہو نور اللہ مرقدہ، اللہ اس کی قبر نور سے روشن کرے، یہ دعا ہے۔ یہ ایک نا چھپا ہوا تکبر ہے، چھپا ہوا تکبر۔ زبان سے کہہ رہا ہوتا میں تو عاجز فقیر، اگلا کہتے واقعی آپ عاجز فقیر ہوئے کیا کہ ارے بھائی اللہ کی رحمت کھلی ہے، کھلی کرو۔ جو مسلمان مر گئے ہیں اسے آپ بطور دعا رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہو، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہو، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہو۔ بطور خبر خاص ہے صحابہ کے لیے، اور بطور دعا سب کے لیے کہہ سکتے ہو۔ تو میں نے اس بیچاری کو رحمت اللہ علیہ کہا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے۔ وہ 27 رمضان تھی اور جمعہ کی رات تھی۔
بتاؤ خود کوئی اختیار کر کے مر سکتا ہے؟ ساری زندگی گانے میں کچھ گانا کوئی اچھا کام نہیں شریعت میں، گناہ ہے، لیکن وہ کیا ایسی خوبی کی مالک تھی کہ شب قدر، شب جمعہ، اس میں اس کی موت آئی۔ تو آپ اللہ کی رحمت کو شاید ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو، مسلم نافرمان ہو، عمل کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، ہر لمحہ اس کی توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے؟ شاید توبہ کرنی چاہیے۔ تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں، تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے؟ میں آج ایک کو دیکھتا ہوں شراب پی رہا ہے، چلو تو میں آپ بیتی سناتا ہوں۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ٹی وی پر ڈانس کر رہا تھا، اور 10-12 لڑکیاں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھیں، تو میرے جی میں آیا اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ نے اس کی ہدایت کا مجھے ہی ذریعہ بنایا۔ صرف کوئی 4 مہینے کے بعد نظام چلا اور کیا خوبصورت زندگی لے کر گیا۔ تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کا کوئی جواز ہے؟ آج وہ یہ کر رہا ہے، وہ رات کو توبہ کر لے، وہ کل توبہ کر لے، وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے، تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی، اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہو۔